السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل غازی نے ساری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے، وہیں اس نے پاکستانیوں کو بھی اپنے شہر میں جکڑ لیا ہے۔ تو دوستو، اس ڈرامے کے بعد ساری دنیا خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ تو ہم نے اپنے ناظرین کے لیے سلطنت عثمانیہ نامی سیریز شروع کی ہے، جس میں آپ لوگوں کو دولت عثمانیہ کے مشہور سلاطین کی زندگی اور سلطنت کی تاریخ جاننے کو ملے گی۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں سلطنت کے بانی اور سلطنت کے پہلے فرمانروا عثمان غازی کے بارے میں جانیں گے۔ عثمان غازی قائی قبیلے کے مشہور سردار ارطغرل غازی کے بیٹے تھے۔ وہ اسی برس پیدا ہوئے جب عباسی خلافت کا ہلاکو خان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا تھا۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عباسی خلافت کو ہلاکو خان نے کس طرح تباہ و برباد کیا، تو اس پر ہماری پہلی ایک ویڈیو موجود ہے، آپ لوگ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو عثمان غازی کا قبیلہ ایک چرواہوں کا قبیلہ تھا، لیکن ارطغرل کے دور میں اس نے کچھ طاقت حاصل کر لی تھی۔ پہل تو یہ قبیلہ حلب کے قریب رہتا تھا، لیکن منگولوں کے حملوں سے تنگ آ کر یہ قبیلہ اناطولیہ ہجرت کر گیا۔ اس میں 100 گھرانے جبکہ 400 گھڑ سوار تھے۔ اناطولیہ پر اس وقت سلجوقی حکومت کر رہے تھے۔ سلجوقی اپنے زوال کی جانب تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ ارطغرل جب راستے میں تھا تو اس نے دیکھا کہ 2 گروہوں میں جنگ جاری ہے، جس میں ایک فریق کمزور پڑ رہا تھا۔ ارطغرل نے کمزور فریق کا ساتھ دیا اور ایک زبردست حملہ کر کے دوسرے گروہ کو بھگا دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ جس لشکر کی اس نے جان بچائی ہے وہ سلجوقی حکمران سلطان علاء الدین کا دستہ تھا۔ سلطان نے خوش ہو کر ارطغرل کو مغربی سرحدوں پر سقوط اور آس پاس کا علاقہ دے دیا۔ ارطغرل ساری عمر ان کا وفادار رہا۔ اس کے بعد جب عثمان قبیلے کا سردار بنا تو وہ بھی سلطنت کا وفادار تھا۔ عثمان نہایت ذہین اور زیرک سردار ثابت ہوا۔ نوجوانی کے دنوں میں عثمان ایک بزرگ شیخ ادیبالی کے پاس علم حاصل کرنا جایا کرتا تھا۔ ان بزرگ کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کا نام بالا رابعہ خاتون تھا۔ عثمان کو اس سے محبت ہو گئی۔ جب عثمان نے اپنے شیخ کو بالا خاتون سے شادی کی خواہش کا بتایا تو بزرگ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وہ علم حاصل کرتا رہا، جبکہ ایک رات عثمان نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند اس کے بزرگ کے سینے سے نکلا اور اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے سینے سے ایک درخت نکلا جو بڑھتا چلا گیا اور اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کے نیچے 4 دریا بہہ رہے تھے، جبکہ 4 پہاڑوں نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زوردار آندھی آئی اور اس کی پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم الشان شہر کی جانب اڑی، جو ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا اور 2 براعظموں کے درمیان تھا۔ عثمان نے یہ انگوٹھی پہننی چاہی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ کو سنایا تو اس جہاں دیدہ شخص نے عثمان کا روشن مستقبل دیکھتے ہوئے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس وقت تک عثمان سلجوقیوں کو ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن 1299 عیسوی میں منگولوں نے جب سلجوقیوں کے دارالحکومت کونیا کو فتح کیا تو اب عثمان مکمل طور پر خود مختار ہو چکا تھا۔ ابتدائی دور میں وہ جنگ و جدل سے دور رہا اور اپنی سلطنت کے انتظام اور فلاحی کام کرتا رہا۔ اپنے علاقے میں وہ انصاف پسند اور رحم دل حکمران کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب یہ سلطنت کا انتظام سنبھال رہا تھا تو دوسرے ترک سردار اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ رہے تھے اور عثمان پر حملہ آور ہو گئے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عثمان نے ان تمام سرداروں کو یکے بعد دیگرے شکست دی۔ اب عثمان بازنطینیوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی سلطنت کو وسعت اور تحفظ دے سکے، لیکن دریائے سکاریا اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ اس دریا کے پار بازنطینیوں کی مضبوط چوکیاں تھیں۔ چوکیوں پر موجود تیر انداز بڑھتی فوجوں کو آگے آنے سے روکتے تھے، لیکن سن 1300 یا 1302 میں دریا میں ایک سیلاب آ گیا اور دریا رخ موڑ کر چوکیوں کو بہا لے گیا۔ عثمان یہی موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے دریا پار کیا اور رومیوں پر حملے شروع کر دیے۔ بازنطینیوں نے عثمان کے حملوں سے تنگ آ کر ایک بڑی فوج اس کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ یہاں عثمان نے وہ مہارت دکھائی جو بعد میں عثمانیوں کا ٹریڈ مارک بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ایک چھوٹا سا دستہ بازنطینیوں کے مقابلے میں بھیجا، جو جلد ہی پیچھے ہٹنے کی اداکاری کرنے لگا، اور پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ عین اسی جگہ پر پہنچ گیا اور بازنطینیوں کو بھی وہیں لے آیا جہاں عثمان چاہتا تھا۔
تھا۔ یہاں عثمان نے چاروں طرف اپنی فوج گھیرے میں بٹھائی ہوئی تھی۔ گھات لگائے ہوئے فوجیوں نے جب بزنطینیوں پر حملہ کیا تو وہ بوکھلا گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس فتح کے بعد عثمان نے کئی رومیوں کے قلعے فتح کیے اور یعنی شہر نامی شہر کو فتح کر کے دارالحکومت بنا لیا۔ عثمان چھوٹی فوج ہونے کے باوجود ایک بڑی بزنطینی سلطنت پر حملے کر رہا تھا۔ ایک بار اس کے چچا نے اسے منع کیا تو وہ بہت غصہ اور ناراض ہوا اور اپنے چچا کو ہی قتل کر دیا۔ 1317 عیسوی میں اس نے رومیوں کے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا اور بالآخر عثمانی جیت گئے۔ اس وقت تک عثمان بوڑھا اور بیمار ہو چکا تھا۔ جب اس کے بیٹے اورحان نے یہ خوشخبری اپنے بوڑھے باپ کو سنائی تو وہ خوش ہوا اور اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور وصیت کی کہ اسے برسا ہی میں دفن کیا جائے۔ کچھ دنوں بعد جب عثمان کی وفات ہوئی تو اسے برسا ہی میں دفن کیا گیا، جہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے۔ اورحان غازی نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق برسا کو دارالحکومت بنا لیا اور اب وہ اتنی زمین کے مالک ہو چکے تھے جسے وہ سلطنت کہہ سکتے تھے۔ عثمان جب تک زندہ رہا اس نے بیگ کا لقب اختیار کیا تھا، کیونکہ عثمانی ترکوں میں سب سے پہلے سردار کے لیے بیگ کا لقب اختیار کیا جاتا تھا، لیکن اب اورحان غازی نے اپنے آپ کو سلطان کا لقب دے دیا۔ اب سلطنت وسیع تو ہو چکی تھی لیکن اسے مزید دشمنوں کا سامنا کرنا تھا۔ یہ دشمن صرف رومی نہیں تھے بلکہ ان کے قریبی ترک ریاست کراچی کے حکمران بھی تھے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح اورحان غازی نے ان کراچی سلطنت کو ہرایا اور اپنے ایک دور میں سلطنت کو اتنا وسیع کر لیا کہ بزنطینی جو کبھی عثمانیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے اور ان کے بہت بڑے مقابل تھے، ان کے ایک طرف بھی عثمانی تھے اور دوسری طرف بھی عثمانی، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی بزنطینی سلطنت رہ گئی تھی۔ تو دوسری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔